ڈاکٹر قیوم چودھری صاحب، ڈائریکٹر IER، ہمارے فیکلٹی ممبرس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ڈیئر گیسٹ، ایکڈیمیا میگزینز، میں آپ سب کو پنجاب یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جتنے امپورٹنٹ ایشو پہ یہ جو سیمینار منعقد کیا گیا، اس پہ میں آرگنائزرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، اتنے ملٹیپل چیلنجز شاید اس پاس ہسٹری میں اتنے ایک ٹائم پہ کبھی ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو آئے ہوں. جب سہیل نقوی صاحب ماشاءاللہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے تو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے خاص کر گورننس اور فائنانس کی اگر ہم بات کریں تو شاید اتنے مشکل دن نہیں تھے. جس طریقے سے چیلنجنگ ٹائم آج ہم فیس کر رہے ہیں، جس میں ہمارے جو چیئرمین HEC اس وقت مختار صاحب بھی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کیونکہ لاسٹ ایئر جب گورنمنٹ نے 2018 کی اسٹیگننٹ گرانٹ جو کہ 65 بلین روپے تھی، 2018 سے یہ چل رہی تھی، اور اس کے بعد جب نمبر آف یونیورسٹیز ہماری بڑھتی 150 تک ٹچ کر چکی تھیں، اور جب اس وقت کوئی 65 سے 70 یونیورسٹیز تھیں تو ہم اپنے GDP کا 1.2 جو ہے اسپینڈ کر رہے تھے، نہ رہے ہم 4% GDP کا کر رہے تھے. 2024 کا جب سال آیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس ون اسٹروک آف پین ان کو جو ہے وہ 65 سے 25 بلین کر دیا اور صوبوں کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے اپنے فنڈ سے اس کو پیسے دیں. اور صوبوں نے بالکل اس وقت پلینلی انکار کیا سوائے صوبہ سندھ کے. باقی صوبوں نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور یونیورسٹیز آلموسٹ ایک بالکل ہالٹ کی پوزیشن پہ چلی گئی. جبکہ جس آپ دیکھیں کہ 65 سے 25 بلین کی جب ایشو آیا سامنے تو ایک بالکل ایک ایسی پوزیشن تھی جو کہ اندھیرے والی پوزیشن تھی. اس وقت پوری آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے سٹاف نے، ٹیچرز نے ایک اس کے اوپر جو ہے آواز بلند کی کہ اس طریقے سے کبھی نہیں ہوتا، یہ اٹس ناٹ این ایکسپینڈیچر، آپ اپنی پرائورٹائز کریں. ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں آپ کس طریقے سے پاسبل ہوگا کہ آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو یکدم آپ کہہ دیں کہ جی آپ جو ہے نا اپنے جا کے فائنانسز خود مینیج کریں. اس وقت چیئرمین HEC صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے اس سٹانس کو انڈورس کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا، ہم نے خود اس کے اوپر آواز اٹھائی. ہم میڈیا کے بہت شکر گزار ہیں، ہمیں سب نے مل کر ایک آواز اٹھائی، اور اس کے بعد وہی ہوا کہ جب HEC نے منیمم 130 بلین روپے مانگے تھے کہ کم از کم ہمیں اتنی گرانٹ دیں تاکہ ہم جو اس وقت ہمارا جو بڑھتا ہوا نمبر آف یونیورسٹیز ہے اس کو میٹ کر سکیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم منیمم اس لیول پہ جائیں. لیکن گورنمنٹ نے اس وقت بھی، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریٹرک سے آگے نہیں گئے، اور انہوں نے پھر 25 سے 65 بلین کی ہی ریکرنگ گرانٹ جو ہے وہ دوبارہ دی. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 150 یونیورسٹیز جو ہے وہ پاکستان میں پبلک سیکٹر میں جب کام کر رہے ہیں. اسی طریقے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی ملتا جلتا جو کوئی ایشو جو ہے وہ گورننس کے ساتھ آتا ہے. ہمیشہ جب آپ پہلے فائنینشیل کرپلنگ کرتے ہیں کسی بھی اداروں کی، یہ ایک ماڈل ہے جو ایک معذرت کے ساتھ میں یعنی ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کا ماڈل ہے کہ پہلے آپ اگلوں کی نیکسٹ جو آپ کے سبجیکٹس ہیں یا جن کے اوپر آپ کا کہیں چلتا ہے، پاور چلتی ہے، پہلے اس کو فائنینشلی کرپل کر دیں. جب آپ فائنینشلی کرپل کریں گے تو اس کے بعد بہت آسانی سے آپ ان کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اپنے قابو میں کر لیں گے. اور دا سیم ہیپنڈ اوور دا ایئرس ان دا ہائر ایجوکیشن سیکٹر. یہی ہوا کہ بیفور دی 18th امینڈمنٹ، میں خود 18th امینڈمنٹ کا سپورٹر رہا ہوں ٹو سم ایکسٹینٹ، اور لیکن جب میں نے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے اوپر بیتی ہوئی دیکھی سچویشن تو گورننس اسٹرکچر میں بھی ہمیں بہت زیادہ پرابلم نظر آئے، اور فائنینشیل اسٹرکچر میں بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آئے ہائر ایجوکیشن میں. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک رول ہوا کرتا تھا اپوائنٹمنٹ آف دی وائس چانسلرز کے، لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد HEC کا جو ایک منیمم اس میں رول ہوتا تھا کہ ایک اسٹینڈرڈائز اسٹرکچر ہو اوور آل پاکستان کی یونیورسٹیز میں. اپوائنٹمنٹ آف دی وائس چانسلر جو ہوں وہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ کرائٹیریا جیسے کہ انہوں نے فیکلٹی کا دیا، اسی طریقے سے وائس چانسلرز کے بھی دیا. تو اس کے بعد اس رول کو جب ختم کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ پھر جب صوبوں کے پاس آئی اور صوبوں کی جو کیپیسٹی اپنی اس پہ تھی، انفارچونیٹلی ایک پریارٹی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف توجہ دی. بہت ساری یونیورسٹیز جو ہے
صوبوں میں بغیر وائس چانسلر کے کام کرتی رہیں. پنجاب صوبے میں پچھلے سال جو ابھی 2024 میں اپوائنٹمنٹس ہوئی وائس چانسلرز کی، 2 سال 2.5 سال پنجاب جیسے صوبے کی یونیورسٹیز نے بغیر وائس چانسلرز کے کام کیا. تو گورننس سٹرکچر جب اس طریقے سے آئے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں پریارٹی، اور جس نے آ کے چیزوں کو چلانا ہوتا ہے، ایکیڈیمک کونسل کو چلانا ہے، آپ کی سنڈیکیٹ کو چلانا ہے، سینٹ کو چلانا ہے. جب ایک گاڑی کا ڈرائیور ہی نہیں ہے اس کے مطابق، اور وہ ایک ایڈ ہاک سسٹم چل رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ یونیورسٹیز کا گورننس سٹرکچر کس طریقے سے اور ان کی فائنینشیل وائبلٹی کیا ہو. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کے اوپر ایک بہت اپنی ایک کیمپین بھی لانچ کی، آواز بھی لانچ کی کہ پلیز اس کو ایک تو پرائرٹائز کریں اپوائنٹمنٹ آف دی وائس چانسلرس کو، اور دوسرا اس میں جو اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا ہے اس میں پلیز میرٹ کو مد نظر رکھیں، کریڈیبلٹی کو مد نظر رکھیں، ان کی پاسٹ پرفارمنس کو جو کینڈیڈیٹس کے ہیں ان کو رکھیں، اور ایکیڈیمیشنز ہی رکھیں. صاف ظاہر ہے کہ جو یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایکیڈیمیشن ہی چلاتے ہیں. تو جو موجودہ سال آیا تو اس میں ہمیں صوبہ سندھ کی طرف سے گورننس سٹرکچر میں ایک بہت زیادہ انٹرونشن، میجر انٹرونشن، یہ ان کی اسمبلی نے پچھلے دنوں بل بھی پاس کر دیا. وہ یہ کیا کہ نان پی ایچ ڈی کو بھی ایلیجیبل کر دیا فار دی اپوائنٹمنٹ آف دی وائس چانسلرس. اب اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن آیا ٹیچنگ فیکلٹی کا بھی اس میں، اور بڑے جینون کنسرنس تھے اس میں. انہوں نے بہت ہی پیسفلی پہلے اپنے سی ایم کو لکھا، پھر ان کی پارٹی کے لیڈرشپ کو لکھا بہت ہی پیسفل طریقے سے، اور پھر فائنلی جب ان کی بالکل نہیں سنیں گے. اور یہ ایک اور افسوسناک بات ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر جب آپ پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو وہ باؤنس بیک ہوتی ہے، اور اس سے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مزید انسرٹینٹی جو ہوتی ہے اس سیکٹر میں پھیلتی ہے، جیسا کہ اس وقت صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پوری ٹیچنگ فیکلٹی نے، اسٹوڈنٹس نے اس کے اوپر بہت زیادہ جب آپ آواز اٹھائی تو بجائے ان کے سننے کے گورنمنٹ نے مزید اس کو سپریس کیا. اسی گورنمنٹ نے جس کی ہم نے پچھلے سال اس بات پہ اپریسیشن کی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ پروونشل بجٹ سے ہائر ایجوکیشن کے لیے بجٹ بھی مختص کیا، اور ہم یہ سوچتے کہ یہ فائنینشلی ہم صوبہ پنجاب کو، صوبہ سرحد کو، کے پی کے کو سندھ کی مثال دیتے تھے کہ جی دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اس دفعہ نے سندھ نے دوسری طرف سے اپنا ورسٹ اپنے آپ کو ایگزامپل سیٹ کی کہ جس طریقے سے انہوں نے گورننس سٹرکچر کو میں سمجھتا ہوں بالکل کرپل کرنے کی کوشش کی، کہ بیوروکریٹس کو ایک راستہ دیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے پول کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نمبر آف یونیورسٹیز بڑھ چکی ہیں، نمبر آف کینڈیڈیٹس فار دی وائس چانسلرشپ سلاٹس کم ہیں، تو ہمیں کوئی آپشن نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ اس کو ایکسپینڈ کریں، اور وائی ناٹ نان پی ایچ ڈی کو بھی اس میں جو ہے وہ الاؤ کر دیں. تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اصل میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ہم کوئی پروونشل اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اس طریقے سے پابندی لگائیں نہ جو ہے وہ کہ جی آپ یا پابندی ہٹا لیں نان پی ایچ ڈی کی، آپ اس میں پول میں اس میں جو نمبر آف ایکسپیرینس ایئرز کا ہے اس میں کم کر دیں، زیادہ نوجوان لوگوں کو موقع دیں، اور اس میں دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی اجازت دے دیں، کیونکہ انہوں نے ایک ڈومیسائل کی بھی شرط رکھی ہوئی ہے کہ دے پریفر کہ وہ جو صرف صوبہ سندھ کے ڈومیسائل ہولڈر ہیں ان کو رکھیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا پول جو ہے وہ کم ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گورننس سٹرکچر، اور اس وقت سیم چیز بلوچستان میں ہونے جا رہی ہے. بلوچستان کی اسمبلی میں بھی لیجسلیشن میں اسی طریقے سے جو وہاں پہ جو باڈیز ہیں جس میں سنڈیکیٹ ہے، سینٹ ہے، وہاں پہ ٹیچرز کی جو نمائندگی ہے، اسٹیک ہولڈر کی نمائندگی ہے، اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہاں بھی بیوروکریٹس کو زیادہ نامینیشنز دے کے، ہم بیوروکریسی کو اس طرح دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا اسٹیٹ بہت اچھی طریقے، لیکن ہر کسی کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے اس کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اور جس کام کے لیے اس کو بیسیکلی آپ اسپیشلائز ٹریننگ کراتے ہیں. کے پی کے میں بھی یہی چل رہا ہے، وہاں پہ بھی گورننس سٹرکچر میں اتنی انٹرفیئرنس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ وائس چانسلر کا ٹینیور جو ہے وہ 4 سال تو کیا گیا، لیکن ہر 2 سال بعد اس کی ایویلویشن کرائی جائے گی، اور اگر 2 سال اس نے کام ٹھیک کیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد اس کو چینج کر دیا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک انسرٹینٹی اور اس طریقے سے جو انٹرونشن گورننس سٹرکچر میں ہائر ایجوکیشن میں اس وقت ہو رہی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے آج کا، جس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ چیئرمین ایچ ای سی صاحب نے اس وقت جو ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی خط لکھا. ہم اس کے اوپر بھی ان کا شکر کہ انہوں نے فیکلٹی کے اس گریونس کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنا رول دیا.
کیونکہ اگر پہلے والے جس طرح ایچ ای سی کے پاس اچھا ایک رول تھا انٹرونشن کا، لیکن آفٹر دی 18th امینڈمنٹ اور جس طریقے سے چیزیں ہوئیں تو اس میں ایچ ای سی کا رول بہت ہی پیچھے چلا گیا، اور اس میں وہ اب انہوں نے خط بھی لکھا، اور اس کے خط لکھنے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ وینٹ ود دس، اور انہوں نے کوئی اس چیز کا خیال نہیں کیا۔ جب ہم فائنینشیل اس کی بات کرتے ہیں، فائنانسز اس سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، جیسے میں نے پچھلے سال کی آپ سے بات کی، اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جولائی میں فیڈرل گورنمنٹ نے ونس فار آنر کہا جی اس دفعہ ہم دے رہے ہیں، اگلی دفعہ ہم آپ لوگوں کو نہیں دیں گے، تو صوبے اپنے بجٹ جو ہے نا ایلوکیٹ کریں۔ آج 11 فروری میں، ہم 10 فروری میں آج جب ہم سے بات کر رہا ہوں، تو صوبہ پنجاب جس میں اس وقت کھڑا ہوں میں، پنجاب کی طرف سے ابھی تک ریکرنگ گرانٹ کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے اس طرح کسی کوئی ایک ٹینجیبل موومنٹ نظر نہیں آ رہا۔ وہ بہت اچھا جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ بہت سارے ایسی اسکیمز پہ کام کر رہی ہے، لیکن جو سٹرکچر ہے یونیورسٹیز کا، جو ایک سسٹم یونیورسٹیز کا بنانا ہے، اس کی طرف فائنینشیل جو ایلوکیشنز ہیں، جو ایک بجٹنگ کرنی ہے، انفارچونیٹلی اس وقت تک نہیں ہے۔ تو میرا میڈم مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ درخواست ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جب آپ کا یہ کہہ دیا تھا لاسٹ ایئر، تو اس دفعہ ویل بیفور ٹائم ایک پراپر میکنزم، جو 50 پنجاب یونیورسٹی صوبہ پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے لیے اگر آپ پبلک سیکٹر کو فنڈ نہیں کریں گے، پبلک سیکٹر جس میں آپ کے بہت بڑی تعداد بچوں کی پڑھ رہی ہے، اگر آپ نے یونیورسٹیز کو ریکرنگ گرانٹس کے لیے فائنینشیل سپورٹ نہ کی، تو وہ سارا برڈن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ اور اس پہ ہوگا۔ کیونکہ اس وقت جو اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کی انڈسٹری کی جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے، دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ آپ کی انڈسٹری یونیورسٹیز کو R&D میں سپورٹ کر سکیں۔ تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو جب تک فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ سپورٹ نہیں فراہم کریں گی، اور میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بالکل اپنے آپ کو لے آف مت کریں، پلیز ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی، جب تک صوبے مکمل طور پر اس قابل نہیں ہو جاتے کہ وہ اس ذمہ داری کو لیں، فیڈرل گورنمنٹ اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، ورنہ یہ اتنے بڑے ادارے جو اتنے 100-150 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے کہ وہ اس چیز کو سسٹین کر سکیں۔ کیونکہ اس کے بعد دوسرا جو میں اس کے ساتھ ملاتا ہوں کہ صوبوں میں PHECs قائم کرنے تھے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی جب انہوں نے کہا جی اب یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے، تو ہم صوبوں میں پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹیبلش کریں گے، اور وہ صوبوں کی جو یونیورسٹیز کے معاملات دیکھیں گے۔ آپ کے لیے یہ حیرانی کی یہ بات ہوگی کہ 4 صوبوں میں سے صرف 2 صوبوں میں اسٹیبلش ہوئے پروونشل ہائر ایجوکیشن، پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں۔ KPK میں اور بلوچستان میں ابھی تک پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہی نہیں ہوئے، اور جن 2 صوبوں میں اسٹیبلش ہوئے، آج صوبہ پنجاب کا جو پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، فار دا لاسٹ 6 months اٹ از ورکنگ وداؤٹ اٹس چیئرمین۔ کہ وہاں بھی جو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے، ان کے پاس پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی چارج دے دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو پاسبلٹیز ہیں، اور اس میں اس کا رول سندھ میں جو اس وقت جتنا بھی یہ وائس چانسلر والا رول ہمیں نظر آیا، اس میں سندھ کی پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو فیڈ بیک یا ان کا جو رول تھا، منیمل نیگلیجبل تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو بات یہ کہ جب آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس طرح بناتے ہیں، جن کا مین کام جو ہے وہ یونیورسٹیز کی گورننس اور ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ہے، تو پھر اس کو رول دینے کے ساتھ ساتھ جب تک فائنینشیل اس کے ساتھ نہیں ہوگی، دیکھیں نا، جب آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان خود سٹرگل کر رہا ہو، یونیورسٹیز کے لیے فنڈ مانگ رہا ہو، کہاں ایک ٹائم تھا جب نقوی صاحب کا ٹائم تھا تو بہت اس وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو اس وقت کی تھی بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہی تھی۔ تو آج چیز یہی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو یونیورسٹیز کے گورننس اور فائنانس کے معاملے میں ایک رول دینا ہوگا، رول لینا ہوگا، اور جو ہماری باڈیز ہیں جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ان کو فائنینشلی طور پر ایک سپورٹ دینی ہوگی، گورننس کے حوالے سے ان کو ایک رول دینا ہوگا۔ تب ہم جا کے جو تیسرا پیٹرن ہے جس کے اوپر گفتگو ہے، کوالٹی کی بات، کوالٹی بالکل اس میں انشور ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کوالٹی کو کرنے سے پہلے جب تک آپ گورننس اور فائنینشیل اپنا جو پیراڈائمز ہیں ان کو سٹریم لائن نہیں کریں گے، تو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بالکل فار فیچ ڈریم کے طور پر رہے گی۔ تو اس لیے میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں، جو بینگ اسٹیک ہولڈرز جو ہوتی ہیں، ہمارا ایک رول بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پالیسی میکنگ میں
اپنا ایڈوکیسی کر کے جو ایجنسیز ہیں جو رول دیتی ہیں جو ادارے ہیں گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اپنی آواز اٹھانا اپنی آواز پہنچانا اور وہاں پہ جہاں پہ ٹینجیبل چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ اس میں اپنا رول دینا. جہاں پہ ٹیچرز کی باڈیز میں سنڈیکیٹ میں سینٹ میں موجود ہیں وہاں پہ جہاں پہ اچھا رول دیا. پنجاب یونیورسٹی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 50 سال سے سر یہاں پہ جو ہیڈ شپس تھیں وہ روٹیشن پہ نہیں ہو رہی تھی. یہاں پہ 1 پرسن 1 پوسٹ کا وہ نہیں ہو رہا تھا. ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن اس طریقے سے انہی سنڈیکیٹ میں انہی ٹیچرز کے نمائندوں نے یہاں پہ سینٹ میں سنڈیکیٹ میں اپنے رول کو پلے کرتے ہوئے سسٹمیٹک چینجز اور سسٹم کو بنانے کے لیے اپنا رول دیا ہے. تو وی ایز اے ٹیچر وی ایز اے فیکلٹی ممبر وی ایز اے اسٹیک ہولڈر ہم ہر جگہ پہ سر آپ کے ساتھ ہوں گے. جہاں پہ بھی آپ اس طرح کی آواز سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ وی ول بی ڈوئنگ آور بیسٹ کیونکہ یہ ہمارا سسٹم اسی سے ہم نے لیا ہے اسی کو ہم نے سرو کرنا ہے اور پے بیک کرنا ہے. تو ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری یہ آواز ہماری یہ جو درد دل ہے یہ چیز بالکل پہنچائیں. آپ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش اس طرح جاری رہیں گی تاکہ جو ہائر ایجوکیشن کو اس وقت چیلنجز ہیں اس کو ہم مل کے اس کو فیس بھی کریں اس کو میٹ بھی کریں اور جو پاکستان کی جو تقدیر ہے ہائر ایجوکیشن کو امپروو کر کے بہتر کر کے ہم بدل سکتے ہیں. اس میں پوٹینشیل بھی بہت ہے اس میں انرجی بھی ہے اور اس میں انشاءاللہ پراسپیکٹس بھی ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.